نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ سورہ صاد جو مکی صورت ہے، اس کی کل 88 آیات ہیں اور اس میں مجموعی طور پر 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 16 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان ہم رسالت کا انکار سمجھ سکتے ہیں۔ رسول کا انکار کرنا دنیا اور آخرت میں بربادی ہی بربادی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن، رسالت، توحید، آخرت کے عقائد کو بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ میں چند نبیوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام۔ یہ چند نبی جن کا ذکر یہاں پر ہوا ہے وہ رسالت کے عقیدے اور مضمون کو بیان کرنے کے لیے ہی ہے، اور بتلایا گیا کہ اللہ کی فوج ہیں، اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہیں، اور یہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتے، اور جو ان کے مقابلے میں وہ شیطان کی فوج ہے، اور شیطان کی فوج کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ رسول کا انکار کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور رسول کے ماننے والے کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے مزید آخر میں سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور وہ واقعہ ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کے سرکشی کا، کہ کیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو اپنا نائب اور خلیفہ قرار دیا۔ اس خلیفہ اور نائب کی مخالفت کرنے والا جو شیطان تھا اسے اللہ نے کیسے راندہ درگاہ کیا۔ نہ ماننے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ماننے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ان آیات کریمہ کا شان نزول سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو طالب حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عقیل، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کے والد ہیں۔ ابو طالب ان کی کنیت ہے، اور عبد مناف ان کا نام ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ مکہ مکرمہ کے کچھ رؤساء یہاں آئے ابو طالب کے گھر، اور ان رؤساء میں ابو جہل، جس کو وہ لوگ ابو الحکم بھی کہا کرتے تھے، وہ بھی تھا۔ انہوں نے آ کر کے ابو طالب سے یہ کہا، اے ابو طالب،
آپ کا یہ بھتیجا ہمارے خداؤں کی مذمت اور ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے، آپ اس کو روک لیجئے، سمجھا لیجئے، اگر اس کی کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے تو ہمیں بتائے، ہم اس کو پورا کیے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، یہ لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں، اور وہ بات یہ، ایک ایسا کلمہ ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر وہ کلمہ یہ پڑھ لیں تو سارا عرب ان کے زیر نگیں آ جائے اور سارا عجم ان کو جزیہ دینا شروع ہو جائے۔ ابو طالب نے کہا، کلمۃ واحدہ، ایک کلمہ، ایک بات جس کو ماننے سے اتنا سب کچھ مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اے چچا، ایک ہی بات، اور وہ بات کیا ہے؟ چچا جان، میں نے ان سے یہ کہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو وہ جو مشرکین سردار آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ جملہ کہا، ان ھذا لشیء یراد، اور پھر کہا ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، چلو 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 یہاں سے، ہاں اپنے عقیدے نظریے پہ پختہ رہو، اس کی بات مت ماننا، یہ آباء و اجداد سے کٹا رہا ہے، ہم نے تو کبھی اپنے آباء و اجداد سے اس طرح کی بات سنی نہیں، یہ کس نظریے اور کس دین کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، یار ہم اس کی بات نہیں سن سکتے، ہم اس کی بات نہیں مان سکتے۔ چنانچہ یہ سردار یہ جملے کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ چلو یہاں سے اپنے آباء و اجداد کے دین پر جمے رہو، ڈٹے رہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا اس بات کا، چلو چلو یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں، اور نازل فرما کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن سچی بات کرتا ہے، صاحب قرآن سچی بات کرتے ہیں، یہ لوگ جو باطل لوگ ہیں یہ باطل بات کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، اور یہ وہی بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں نے کی ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے، جند ما ہنالک مہزوم من العذاب، وہ جو بڑے بڑے لشکر ہم نے تباہ و برباد کر دیے، ان بڑے لشکروں کی باقی ماندہ ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہے، یہ ہم سے وہ نہ بچ سکے تو یہ کیسے بچیں گے؟ یہ گویا کہ ایک دھمکی تھی، ایک وارننگ تھی، ان پر بھی عذاب آیا ہی چاہتا ہے، اور پھر اللہ نے وہ عذاب ان پر بھیج ہی دیا بدر کے مارکے کے نتیجے میں۔ رات کی تاریکی تھی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر سے، اپنے عریش سے باہر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے کہ یہ کافر ہلاک ہو گئے۔ آپ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ بدر میں آنے والے کافر تباہ ہو گئے، بدر میں آنے والے کافر مرعوب ہو گئے، ان میں سے کچھ ہلاک ہو گئے، کچھ مرعوب ہو گئے، کچھ شکست خوردہ ہو گئے، گویا اسلام کو مٹانے چلے آئے تھے، اب خود مٹ کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ان آیات کریمہ کا پس منظر۔ اب دیکھیے، صاد والقرآن ذی الذکر، صاد حروف مقطعات میں سے ہے، واللہ عالم بمرادہ، باقی حضرات نے، بہت سارے علماء نے، مفسرین نے اس کے تخمینی معانی بیان کیے ہیں، تقریب الفہم کے لیے سمجھنے کی کے قریب لانے کے لیے اس کے کچھ معنی بیان کیے ہیں کہ صاد سے مراد کیا ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ قسم بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد ثواب بھی ہو سکتا ہے صاد کے ساتھ، اس سے مراد صراط مستقیم بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد فلاں چیز، یہ ساری معنی لیے ہیں، سوا صراط بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے واللہ عالم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے، حضرات کی رائے ہے صاد سے مراد یہی نصیحت بھی ہے، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے، یعنی قرآن سراسر نصیحت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں دین بیان ہوا ہے، اور دین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین سراسر نصیحت ہے، دین سراسر نصیحت ہے۔ بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا۔ معنی یہ ہے ان سے پہلے لوگوں کے اوپر ہم نے عذاب بھیجا، تو جب عذاب کو انہوں نے دیکھ لیا، عذاب ان پر مسلط ہونے لگا، اس وقت وہ چیخنے لگے، فریادیں کرنے لگے، معافیا مانگنے لگے، توبہ کرنے لگے، تو ہم نے اس وقت ان کی توبہ کو قبول، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رہائی کا وقت تھا ہی نہیں، یعنی اس کفر سے اب نجات پانے کا وقت وہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے ان کو نجات نہیں دی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ، اچھا اس میں بھی ایک دھمکی ہے، یہ کافر اس بات پر ڈٹے ہوئے مخالفت پہ، ان کو سوچنا چاہیے ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔
غور کیجیے گا جناب، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں ہمارا وہ مرکزی عنوان، مرکزی موضوع چھلکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رسالت سے غداری، رسالت کا انکار، رسالت کی مخالفت، یہ مشرکین مکہ کا شیوہ تھا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ رسول کا انکار کس بحا پہ، کس بنیاد پہ کرتے تھے؟ قرآن پاک نے دو بنیادی وجہ بیان کی ہے۔ قرآن نے دو بنیادی وجہ بیان کی ہیں مشرکین کی طرف سے رسول اللہ کے انکار کی۔ نمبر ایک، انکار کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ کیا ہم ایک انسان کی پیروی کریں گے؟ یہ تو ہم جیسے انسان ہیں، ان ھذا الا بشر، یہ تو صرف انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہے، تو ہم ان کی پیروی کیوں کریں؟ اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہی تھا تو پھر مقرب لوگوں میں سے، یعنی فرشتوں میں سے، اونچی ہستیوں میں سے بھیجتے۔ وہ غریب قسم کے لوگ ہیں، ایک طرف انہی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور لونڈیاں کہتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں وہ مقرب ہیں۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے ان کی طرف سے قرآن نے جو بیان کی کہ یہ رسول کو انسان ہونے کی وجہ سے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہ یہ چونکہ انسان ہیں، ہم جیسے ہیں، تو ہم ان کو رسول نہیں مان سکتے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور قرآن پاک نے جا بجا اس بات کو گزارا۔ اس کا مختصر سا جواب قرآن پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم زمین میں فرشتے ہوتے، یا زمین میں چلنے پھرنے والے لوگ، اطمینان سے زندگی گزارنے والے لوگ اگر فرشتے ہوتے تو ہم ان کی نصیحت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے فرشتے ہی بھیجتے، لیکن چونکہ یہاں انسان ہے تو انسان کو سمجھانے کے لیے انسان ہی کو منتخب کیا گیا اور انسان ہی کو مبعوث کیا گیا، لہٰذا منصب رسالت بشریت کے مخالف نہیں ہے، یا بشریت منصب رسالت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں ہوں تمہارے جیسا ہی انسان، خلقت میں، تخلیق میں، پیدائش میں، لیکن یوحا الی، تمہارا میرا جوڑ اس لیے نہیں ہے کہ تم اللہ کی وحی کے حقدار نہیں، اور مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، لہٰذا میرا منصب تم سے جدا ہے، ورنہ تخلیقی اعتبار سے، نوعیت کے لحاظ سے ہم دونوں انسان ہیں، یعنی آپ امتی بھی انسان ہیں، نبی بھی انسان، اور یہی بات قرآن پاک نے جا بجا سمجھائی۔ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ پر ایک تو وجہ مشرکین کی طرف سے انکار رسالت کی یہ تھی کہ وہ رسول کو انسان ہونے کی وجہ سے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسری وجہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو دوسری وجہ قرآن پاک نے بیان کی ہے وہ سورہ زخرف میں بیان کی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ نے دو بڑی بستیوں میں سے کسی ایک بستی کے سردار کے پاس کیوں نہیں بھیجا، یعنی مکہ اور طائف کے رہنے والوں میں سے کسی صاحب حیثیت، صاحب ثروت آدمی کے پاس اس قرآن کو کیوں نہیں بھیجا؟ اگر رسول بنانا ہی تھا تو کسی مالدار آدمی کو رسول بناتے، کہ وہ بیوقوف نہیں جانتے تھے کہ اس کائنات کے سردار حضور ہیں، تم تو قبیلوں کے سردار ہو۔ بات سمجھ گئی؟ تو اللہ پاک یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا ہے۔ اور اللہ خود کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہی میں سے رسول آئے ہیں۔ اگرچہ اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق کہ تمہارے پاس تم میں سے سب سے زیادہ نفیس، پاکیزہ، مطہر، معمر، معطر، احسن و اجمل، اشرف و اکمل شخصیت اور ذات نبی اور رسول بن کر کے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا، یعنی ان سے جب آپ کے معجزات کا مقابلہ اور اس کا جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یعنی اتنے معبودوں کو چھوڑ کر، میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے 360 وہ ہمارے مسائل نہیں حل کر پا رہے، تو یہ ایک سے کیسے مسائل حل کروائے گا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ ان کی طرف سے بات ہوئی کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ جملہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، یا تو مشرکین نے کہا کہ اتنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی پوجا کرنا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یا یہ جملہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ ان کی عقل پر حیران ہے کہ ان ھذا لشیء عجاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کو چھوڑ کر اتنے سارے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔
وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. شان نزول ذہن میں ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ میں تو ایک ہی جملہ کہتا ہوں، ایک ہی بات کہتا ہوں، اس کو مان لیں، عرب ان کے زیر نگری آ جائے گا، عجم ان کو جزیہ دینے لگ جائے گا. وہ بات کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب یہ سنا تو آگ بگولا ہو گئے، اٹھے اور اٹھ کر چلتے چلتے ساتھ یہ جملے کہہ رہے ہیں وانطلق الملأ منهم. تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے، یعنی صاحب سربت تھے، سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے. انمشوا واصبروا علی آلہتکم، اور چلتے چلتے ساتھ یہ بولے چلے جا رہے تھے چلو انمشوا، چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، یعنی اپنے معبودوں کی پوجا پر، ان کی پرستش پر قائم رہو، اپنے نظریے پر قائم رہو. ان ھذا لشیء یراد. یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کے کئی معنی بیان کیے جا سکتے ہیں، یہ بیان کیے گئے ہیں. ان ھذا لشیء یراد، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے مقصود ہے، یعنی جس سے تم پر فضیلت شرف حاصل کرنا مقصود ہے. یہ مشرکین نے کہا. اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے نا، یہ ایسی بات ہے کہ جس بات کے ذریعے سے یہ محمد تم پر شرف حاصل کرنا چاہتا ہے. نمبر 2، ان ھذا لشیء یراد، یہ محمد خود دل میں کوئی بات چھپائے ہوئے کوئی ارادہ رکھتے ہیں، ان کے دل میں کوئی مقصود ہے، وہ مطلب کی بات ہے، ظاہر نہیں کر رہے. یہ جو پیغام دے رہے ہیں نا، یہ اپنے آباء و اجداد سے کٹ کر کے ان کے دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو لازماً ان کا کوئی نہ کوئی پلان ہے، کوئی مقصد ہے، ظاہر نہیں کر رہے. ان ھذا لشیء یراد کا یہ معنی بھی ہے. اچھا، تیسرا معنی، ان ھذا لشیء یراد، اپنے ہی پچھلے دعوے کو مزین کرنے کے لیے کہا کہ اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، اسی میں تمہارے لیے مطلب برآری ہے، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے. تینوں مطلب سمجھ میں آ گئے. ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، یہ بات بھی انہی کی ہے، یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں. کون سے مذہب میں؟ ان کا تو مذہب ہی کوئی نہیں تھا. لیکن وہ چونکہ جس طریقے پر چل رہے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے طریقے میں ایسی کوئی بات ہم نے سنی نہیں. ان ھذا الا اختلاق، یہ بالکل بنائی ہوئی گڑی ہوئی بات ہے، یہ وہ کہتے تھے. حضور نے یہ بات گڑھ لی ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکر، کیا ہم سب میں سے کسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ یعنی انہوں نے کہا ہے انزل علیہ الذکر من بیننا، ہمیں چھوڑ کر کے، ہم جو طائف کے لوگ ہیں، مکہ کے لوگ ہیں، ہمیں چھوڑ کر کے کیا ہم میں سے صرف اسی پر کتاب اتری ہے؟ اب اس کا جواب اللہ پاک نے دیا ہے بل ہم فی شک من ذکری. اصل میں یہ رسول پر شک نہیں کر رہے. ذرا غور کیجیے، اللہ کہتے ہیں یہ رسول پر شک نہیں کر رہے، یہ میری کتاب میں شک کر رہے ہیں. یعنی وہ جو ان کے اصل انکار رسالت کی 2 وجہ تھی نا، کون سی؟ کہ یہ رسول انسان ہے، انسان کے پیروی نہیں کر سکتے، یا اگر رسالت کسی کو ملنی تھی تو مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے سردار کو ملتی. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ صرف ایسی باتیں ہیں جو ان کی وقتی طور پہ ٹال مٹول کا باعث ہے، ورنہ حقیقت میں مسئلہ ان کا ہے ہی نہیں. مسئلہ رسول کا نہیں، رسول کی بشریت کا نہیں، رسول کی سرداری یا عدم سرداری کا نہیں، رسول کے مالدار ہونے اور غیر مالدار ہونے کا مسئلہ نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب میں شک کر رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ نے اتاری نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے ہی نہیں. اصل شک ان کو قرآن میں ہے، اصل شک ان کو کتاب میں ہے. آگے فرمایا بل لما یذوقوا عذاب، اللہ فرماتے ہیں بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے. یہ مجھے چیلنج کر رہے ہیں، گویا کہ میرا انکار کر رہے ہیں، مجھے چیلنج کر رہے ہیں، تو میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اللہ نے سوالی انداز میں پوچھا. فرمایا کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت ادا کرنے والا ہے؟ یعنی یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ فلاں سے ہونا چاہیے، فلاں سے ہونا چاہیے، ہم میں سے ہونا چاہیے، فلاں کو ہونا چاہیے، بھائی یہ رحمت الہی کو تقسیم کرنے کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ جو اپنی مرضی سے جس کو چاہے نبی بنا دے، رسول بنا دے. نبوت تو اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے نبوت، اور نبیوں میں بھی خاتم النبیین کی نبوت وہ تو رحمت للعالمین ہے، نعمت عظمی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے احسان جتلایا مومنین پر. کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کے درمیان اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا. وہ بعثت رسالت اللہ کی طرف سے سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا رحمت کی تقسیم کا خزانہ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، دوسرا سوال، کیا یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے؟ اگر ایسا ہے، یہ سمجھتے ہیں اگر ایسا ہے، خزانے ان کے پاس آ گئے، حکومت ان کے پاس آ گئی، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ،
پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ رسیاں تان کر آسمان میں چڑھ جائیں نا، آسمان میں پہنچ جائیں؟ اگر حکومت ان کے ہاتھ میں، اختیارات ان کے ہاتھ میں، اگر انہوں نے انتخاب کرنا ہے کہ نبی کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا، تو پھر آسمان پہ جا کر دکھائیں، اقتدار پر قبضہ کریں۔ کمال جملہ ہے، جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب۔ کیا فرمایا یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔ غور کیجیے، مکہ کے ان لوگوں کو اللہ نے ایک چھوٹا سا لشکر یا گروہ قرار دیا، لشکر نہیں گروہ قرار، یعنی جو لشکر پہلے تباہ ہو گئے انہی کا باقی ماندہ ایک حصہ قرار دیا، لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ بھی شکست خوردہ ہے۔ سوال یہ ہے ان کو شکست تو ہوئی نہیں، ابھی تو حاوی ہیں، ابھی تو بظاہر وہ غالب نظر آ رہے ہیں، ابھی تو بظاہر وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، مسلمان اپنا بدلہ نہیں لے پا رہے، مسلمان کے سامنے اٹھ کھڑے نہیں ہو پا رھے۔ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شکست خوردہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے آنے والے وقتوں کی پیشن گوئی کر دی کہ بس سمجھ لو یہ شکست کھا گئے۔ اور اس آیت کریمہ کی صداقت غزوہ بدر میں ہوئی۔ کذبت قبل، وہ لشکر جنہیں اللہ کہتے ہیں شکست خوردہ ہیں، وہ لشکر کون سے ان کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ ان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اچھا، قرآن پاک نے سورہ سبا میں ہم پڑھ چکے، وہاں پر ایک بات کہی، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، جو پچھلی قومیں تھیں، جو پچھلی نسلیں تھیں، جو پچھلی اقوام تھیں، ان کی جو طاقت تھی، جو دولت تھی، جو مال تھا، جو ان کے پاس جو ہے وہ عیش و عشرت کا سامان تھا، اس کے مقابلے میں تو ان کا وما بلغوا معشار، عشر عشیر بھی نہیں ہے، 10ویں حصے کا بھی 10واں حصہ نہیں ہے، یعنی کل کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے۔ کہاں وہ قوم عاد کی طاقت، قوم سمود کا ذہن، فرعون، حامان، قارون کے خزانے، یعنی ان کی طاقتیں، نمرود کی بادشاہت، ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، وہ جو شکست خوردہ لشکر تھے نا، یہ ان کا بچا ہوا ایک گروہ ہے۔ وہ شکست خوردہ کون سے لشکر تھے؟ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، فرمایا ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون، اللہ اکبر، بھی جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی جھٹلا چکے ہیں۔ یہی وہ گروہ ہیں جو شکست خوردہ ہیں، یہی وہ گروہ ہیں جو بن والے کون سے؟ قوم شعیب، اصحاب الایکہ، اصحاب الحجر۔ چلیے، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آواقع ہوا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے سور پھونکے جانے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں، یا پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز کا جو ان کے کانوں کے پردوں کو پھاڑ کر ان کے دل کو تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے پچھلوں کی طرح، اس کا انتظار کر رہے ہیں، یا ایک زوردار آواز کا سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک زلزلے کا انتظار کر رہے ہیں، گویا ناگہانی آفت کا، ایک اچانک مصیبت کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اچانک مصیبت ان کے پاس آیا ہی جاتی ہے، آیا ہی، اور اس مصیبت کو یہ مانگا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، رسول کا انکار کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ انفال میں آیا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ محمد تیری طرف سے برحق نبی ہیں، یا یہ قرآن تیری طرف سے برحق کتاب ہے، یا یہ پیغام تیری طرف سے برحق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر تو آسمان سے پتھر برسا دے۔ کتنے مطلب ناسمجھ اور بیوقوف لوگ تھے، ہونا تو یہ چاہیے تو دعا یوں کرنی چاہیے تھی، اے اللہ اگر محمد سچے ہیں، کتاب تیری سچی ہے، اگر یہ دعوت سچی ہے تو پھر ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں بھی اس پر چلا اگر یہ سچی ہے، لیکن اگر یہ سچی نہیں تو ہمیں اس سے بچا، یوں کہنا چاہیے تھا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو ہم پر پتھر برسا دے، یہ عذاب بھیجنے کا وعدہ اگر سچ ہے تو پھر ہم پر عذاب بھیج دے۔ یہاں پر اس سے اگلی ایک بات کر رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اے محمد آپ کہتے ہو عذاب آئے گا، آپ کہتے ہو قیامت کے دن تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا، تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ دیکھو بات یہ ہے، اگر تم سچے ہو
اگر آپ کی بات سچی ہے تو پھر ایسا کرو کہ رب سے کہو عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. وہ جو آخرت میں ہمیں حساب دینا ہے نا نعوذ باللہ، اس کا جو حصہ ہمارے مقدر میں ہے نا، جو ہمارے نصیب میں ہے، وہ دنیا میں ہی دے دے. اندازہ کیا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے. اللہ رب العزت نے ظاہر بہت تکلیف دہ باتیں ہیں، اور ایسی تکلیف دہ باتیں ہیں، اور اس ہستی کے لیے جس ہستی کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، جو اپنی ذات کے لیے کسی کو کچھ نہیں کہتے، اس ہستی کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ باتیں ہیں. ان کی دعوت کے نتیجے میں اس طرح کے جوابات دینا بڑی ہی تکلیف دہ باتیں ہیں. آج میں ایک عالم مولوی ہوں، اگر مجھے کوئی آدمی مسجد میں کھڑے ہو کر کے میری محنت اور میری کوشش جو میں درس کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی کرتا ہوں، اور اس کے بعد کوئی بندہ کھڑے ہو کر کے اس پر کوئی ایسا طنز کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو یقین کریں کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، اور میرے شعبے کے تمام لوگوں کو غصہ آئے گا یقیناً آئے گا، فطرتی عمل ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی چونکہ جب اس طرح کی حفوات اور بکواسات بیان ہوئیں تو یقیناً رسول اللہ کو بھی بہت تکلیف ہوئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ اپنے پیغمبروں کا ذکر فرماتے ہیں. محبوب آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ صبر کیجیے، آپ صبر کیجیے. اب وہ جو واقعات ہیں، وہ جو قصص ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس سے ہمارے سامنے آئیں گے. پہلا قصہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.